میں نے سنا کہ حاتم کے زمانے میں اس کے گھوڑوں میں دھوئیں کی طرح ایک تیز رفتار گھوڑا تھا، صبا کسی تیزی والا، گرج کی آواز والا مشکی، جو کہ بجلی سے بھی آگے بڑھ جاتا تھا، دوڑ میں پہاڑ اور جنگل میں اولے برساتا تھا۔ تو کہے گا کہ شاید بہار کے موسم کا ابر ہے، ایک سیلاب کسی چال میں جنگل طے کرنے والا، کہ ہوا بھی گرد کی طرح اس سے پیچھے رہ جاتی۔ جاننے والے لوگوں نے کہیں حاتم کی باتیں روم کے بادشاہ سے کہہ دی کہ سخاوت میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے گھوڑے جیسا بھاگنے میں اور جنگ میں کوئی نہیں ہے، اس طرح سے جنگل کو طے کرنے والا جیسے پانی پر کشتی، کہ اس کی رفتار سے زیادہ کوا بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل مند وزیر سے بادشاہ نے یوں کہا کہ ڈینگے مارنا بے خطا کی شرمندگی ہے، میں حاتم سے تازی نسل کا گھوڑا مانگوں گا، اگر اس نے مہربانی کی اور دے دیا تو میں جانوں گا کہ اس میں بڑائی کی شان ہے، اور اگر اس نے انکار کیا تو خالی ڈھول کی آواز ہے۔ طے کو جانے والا عقل مند وزیر روانہ کر دیا اور 10 آدمی اس کے ہمراہ کر دیے۔ زمین مردہ اور ابر اس پر رونے لگا۔ باد صبا نے دوبارہ اس میں جان ڈالی، یعنی وہاں تیز بارش شروع ہو گئی۔ حاتم کی قیام گاہ پر ان لوگوں کا اترنا ہوا، وہاں ایسا آرام پایا جیسے کوئی پیاسا رواں نہر پہ پاتا ہے۔ حاتم نے استقبال کیا اور مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام، اس نے دسترخوان بچھایا، گھوڑا ذبح کیا، ان کے دامن میں شکر دی اور مٹھی میں سونا۔ رات وہ اس کے گھر ٹھہرے، دوسرے دن وزیر نے آنے کا مقصد بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا اور حاتم دیوانوں کی طرح پریشان تھا، حسرت سے دانتوں سے ہاتھ کاٹتا تھا کہ اے نصیبہ اور نیک نام دانا، تو نے اس سے پہلے مجھ سے یہ پیغام کیوں نہ کہا؟ میں نے اسی ہوا کی رفتار والے، دلدل کی طرح دوڑنے والے کہ گزشتہ رات تمہارے لیے کباب بنا دیا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ بارش و بہاؤ کی وجہ سے گھوڑوں کی چراگاہ میں نہ جایا سکے گا، اور کسی قسم کی طرف میری توجہ اور راستہ نہ تھا، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہ تھا۔ اپنے رسم و رواج کے مطابق میں نے انسانیت نہ سمجھی کہ مہمان فاقے سے زخمی ہو کر سوئیں۔ مجھے ملک میں آشکارا نام چاہیے، اگرچہ مشہور سواری نہ ہو۔ ان لوگوں کو درہم اور خلط اور گھوڑے دیے۔ نیک اخلاق طبعی ہوتے ہیں، نہ کہ کسبی۔ طے کے سخی کی خبر روم میں پہنچی۔ بادشاہ نے اس کی طبیعت پر 1000 آفرین کہی۔